انبیاء والمرسلین۔ آج 7ویں روزہ کی مناسبت سے 7ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 7ویں پارہ میں سورۃ المائدہ کا آخری اور سورۃ الانعام کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے۔ پارے کے آغاز میں ان عیسائی علماء کے متعلق ذکر ہے کہ جب انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بغیر کسی تعصب اور گروہ بندی کے قرآنی تعلیمات پر بعینہ ہی عمل کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور فوراً قرآن کا حکم مان لیں۔ قسم کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں کہ قسم اٹھانے کا تعلق بھی توحید سے ہے۔ اگر اللہ کی قسم اٹھائی تو توحید، اور غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھائی تو یہ شرک ہوگا۔ پھر قسم اٹھانے سے متعلق آداب، اس کے احکامات بیان ہوئے کہ اگر کسی بات پر پختہ یقین پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جائے اور اللہ کی اٹھائی جائے تو یہ جائز ہے، اور اللہ سے ہٹ کر کسی کی قسم اٹھائی جائے تو یہ نہ صرف ناجائز ہے بلکہ شرک ہے۔ اب کسی شخص نے اگر جائز کام پر قسم اٹھائی لیکن اس کو پورا نہیں کیا، ناجائز کام کی تو قسم ہوتی نہیں نا۔ شریعت میں جو کام منع ہے، ممنوع کاموں پر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں چوری کروں گا، یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ اس نے غلط کام پر قسم اٹھائی۔ اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا، یہ قسم نہیں ہے۔ جائز کام کے بارے میں قسم اٹھائے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، پھر اس بندے کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، کپڑے لے کر دے، یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ اور اگر یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھے گا، یہ آخری اس کے لیے۔ اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ایمان والو، عزیز بھائیو ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اے ایمان والو کہہ کر پکارتے ہیں تو ہمیں بڑا غور سے سننا چاہیے۔ وہ خاص بات ہمارے لیے ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس فرمائیں تو اے لوگو، تو سارے ہی لوگ مراد ہیں، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی۔ جب ایمان والوں کہا جاتا ہے تو ہمیں ساری کاموں سے ہٹ کر کان لگا کر سننا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، فال نکالنا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کے اندر شراب کو شرعام پیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی دوست کہ جن کی عادت نہیں ہے شراب پینا، لیکن دوستوں کے ساتھ مل کر اور معاشرے کی ایک روش پر چلتے ہوئے کہ دوسرے پی رہے تھے تو میں نے بھی شراب پی لی، باقاعدہ اب تو شادی بیاہوں کی رسموں میں ان چیزوں میں شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، دعویٰ کرنے والو ایمان کا، بچو شراب سے، یہ گندی چیز ہے۔ جوئے سے بچو، یہ جوا بھی انتہائی خطرناک اور گندی چیز ہے۔ یہ یورپی کنٹریز کے اندر کلب بنے ہوئے جہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے، پاکستان کے اندر بھی کھیلا جاتا ہے۔ تو اس سے تو لوگ حتیٰ کہ گھر کی خواتین تک بیچ ڈالتے ہیں، بچیاں بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ اتنی گندی بری چیز ہے۔ اور فال نکالنا قرہ اندازی کے ذریعے سے، اور پانسے کے تیر، وہ تیر چلاتے ہوتے تھے کہ یہ اگر تیر اس طرف جا گرا تو ہم یہ میرے لیے یہ کام جائز ہے۔ ایسے ہی آج کے جدید دور میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نجومی یا کاہن کو اپنا ہاتھ دکھانا، یا لوگ ستاروں کے علم کے ذریعے سے رشتوں کے بارے میں ستارے ملواتے ہوتے ہیں۔ جی میرا ستارہ فلاں ہے یا میرا نام فلاں ہے تو میرے ستارے کو دیکھیں کہ ہم ادھر رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ غیب کا علم صرف میرے اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ ستاروں کے ذریعے سے جو بناتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن، نجومی، جادوگر کے پاس گیا، اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھا اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا تو 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ اس کے بعد مشرکین وہ اپنے بتوں کے اوپر اپنے جانوروں کو
نظر و نیاز کے طور پر قربان کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام جو یہ بت پرستی شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے دور میں، ان کے 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسرا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو بعد کے لوگوں نے ان کے تذکرے شروع کر دیے، شیطان نے آہستہ آہستہ ان کو بت پرستی پر لے کر آیا۔ پھر اس دوسری نسل جب آئی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان لوگوں کے نام لیا کرتے تھے، ایسے کرو کہ ان کے کوئی مجسمے بنا کر چوکوں چوراہوں میں کھڑے کرو، لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کو رب یاد آئے گا۔ تو انہوں نے بت بنا کر کھڑے کر دیے۔ جب وہ نسل بھی گزر گئی، آگے ان کی اولاد آئی تو ان کی ذہن سازی اس نے یہ کی کہ تمہارے باپ دادا ان کو پوجتے تھے، اب تم بھی ان کو پوجو، ان سے مانگو۔ تو اس طریقے سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے جب نبی کریم نے فتح مکہ کیا، تو اس وقت ان 360 بتوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ سے پاک کیا خانہ کعبہ کو، اور فرماتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، مٹ کے رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ مکہ کے جو آخری ایام ہیں ان میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں توحید کا خلاصہ بیان ہوا ہے، توحید کی مختلف اقسام اللہ نے بیان کی ہیں، اور شرک کی بھی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ لوگوں کو شک و شبہ نہ رہے کہ توحید کیا چیز ہوتی ہے اور شرک کیا چیز ہے۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ کون ہوتا ہے؟ کسی بت کو خاص کر دینا غیر اللہ کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ بت بھی غیر اللہ ہے، کوئی انسان ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی قبر ہو، یہ سارے کے سارے غیر اللہ ہیں۔ اگر اللہ سے ہٹ کر کسی سے مدد مانگی گئی، کسی مصیبت میں ان کو پکارا گیا تو یہ سیدھا سادہ شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کو سرپرست سمجھنا، غیر اللہ پر نظر و نیاز ماننا، غیر اللہ پر چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری کی ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ اللہ کے عذاب کی بڑی 3 صورتیں ہیں، یا تو اللہ آسمانی عذاب نازل فرماتے ہیں، یا زمینی عذاب ہوتا ہے، اور عذاب کی تیسری قسم ہوتی ہے کہ اللہ انسانوں کو آپس میں لڑا کر مرواتے ہیں۔ یہ عذاب کی قسم اس معاشرے میں بڑی عام پائی جاتی ہے۔ تو جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے ہٹتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ظاہر اولاد بھی ان کی تھے، اور وہ اس پر بھی فخر کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، خاندان نبوت میں سے یہودی کہتے تھے۔ اللہ ہمیں جہنم میں کیوں پھینکے گا بھائی، ہمارا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شرک کرے گا، مجھے حسب نسب سے غرض ہی نہیں ہے، جو بھی میری توحید میں شرک کرے گا نا، وہ سیدھا سادہ جہنم میں جائے گا، اور اس بندے کو اس کا حسب نسب بچا نہیں سکے گا۔ اور آخر میں مشرکین سے بیزاری کا اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مشرک ہوتے تو برے ہیں، اور ان کے بت اور جن کو یہ پوجتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے سامنے جو ان پر نظر و نیاز کی ہے اس پر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، لیکن ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو گالیاں مت نکالو، ورنہ یہ تمہارے حقیقی خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، لیکن کسی بت کو، کسی قبر کو، کسی کے مذہبی پیشوا کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، انداز اچھا ہونا چاہیے، ورنہ وہ نفرت میں آ کر، بغض میں آ کر وہ ہمارے حقیقی خدا کے بارے میں غلط کلمات کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ کریم رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات کی، اللہ کریم سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارا قیام اللیل، درس قرآن مجید، روزہ، تلاوت قرآن مجید، صدقات، خیرات، جو کچھ بھی کسی مسلمان نے نیکی کی ہے سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ کریم روزے کی حالت میں کوئی غلطی کوتاہی درگزر فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ذکر، فکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما،
جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے پر نور فرما، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔